آج وہ لوگ بہت کم ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں جنہوں نے پاکستان کی آزادی کی تحریک میں حصہ لیا تھا، جنہوں نے قربانیاں دے کر اس وطن کی آزادی حاصل کی تھی، اور وہ مقصد کیا تھا جس مقصد کے لیے مسلمانوں نے ہندوستان میں اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، اپنی تجارت چھوڑ دی، اپنے بچوں کی، اولادوں کی، نونہالوں کی قربانی دی، جس میں اس امت کی بیٹیوں نے اپنے سہاگ اڑا دیے۔ وہ کیا مقصد تھا، وہ کیا ہدف تھا جس مقصد کے لیے یہ سب قربانیاں پیش کی گئی؟ آج جو آزادی کی سالگرہ منانے والے ہیں، ان سوالوں کے جواب سے واقف ہیں۔ انہیں آزادی ملی تو وہ آزادی جسے ہم مادر پدر آزادی کا نام دے سکتے ہیں۔ اسلام میں مادر پدر آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام جو مسلمان کو تصور آزادی دیتا ہے وہ یہ تصور آزادی ہے کہ انسانوں کی غلامی سے خود کو آزاد کروا کے ایک اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دو۔ یہ وہ عہد ہے جو تم نے عالم ارواح میں اپنے خالق کے ساتھ کیا تھا جب اس نے پوچھا تھا الست بربکم۔ تم نے عالم ارواح میں سب نے بیک زبان کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود ہے۔ اور پھر تمہارے رب میں اس عہد کو یاد کروانے کے لیے ایک نہیں 1,00,000 سے زائد انبیاء بھیجے جو تمہیں اس عہد کو یاد دلاتے رہے کہ تم نے عالم ارواح میں رب سے عہد کیا تھا۔ تمہیں رب نے زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجا، تمہاری حیثیت زمین میں رب کے خلیفہ کی ہے کہ اس زمین پر ایک رب کی خلافت کو قائم کرو، اس کی حاکمیت کو قائم کرو۔ تم زمین پہ رب کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اور رب کی بندگی کرنے کے لیے ہمیشہ کے رب نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ تم رب کی بندگی اختیار کرو، ایک رب کے بندے بن جاؤ، انسانوں کے غلام بننے کے بجائے ایک رب کے غلام بن جاؤ، ہزاروں آقاؤں کے بجائے ایک کو آقا مان کر اس کی بندگی اختیار کرو، اس کے احکامات کو مانو، اور اس کی بندگی میں جو چیز بھی رکاوٹ بنے اس رکاوٹ کو دور کر دو۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اگر تمہیں اپنا مال قربان کرنا پڑے، اپنی اولاد قربان کرنا پڑے، اپنی جائیداد قربان کرنا پڑے، اپنی جان قربان کرنا پڑے، سب کچھ قربان کر ڈالو ایک اللہ کی حاکمیت کو بلند کرنے کے لیے، ایک رب کی بندگی کو قائم کرنے کے لیے، اس لیے کہ تمہاری نجات اور کامیابی اسی میں ہے کہ تم رب کی بندگی میں اپنی جان اس کے حوالے کرو۔ اگر فرشتے تمہاری جان نکالنے کے لیے آئے اور تم رب کی بندگی کا راستہ چھوڑ سکو، فرشتے پوچھیں گے تم نے یہ رب کی بندگی کا راستہ کیوں چھوڑا ہے؟ قالوا مستضعفون فی الارض، عذر پیش کریں گے ہم کمزور تھے۔ فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، اگر تم کمزور تھے، ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، وہ ظالم جو تمہیں رب کی بندگی سے روکتے تھے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، رب کی زمین وسیع ہے، کہیں اور چلے جاتے، لیکن رب کی بندگی کا راستہ کیوں چھوڑا؟ یہ ظالموں کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ ظالموں کی غلامی کیوں اختیار کی؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے۔ اور پھر ہم ایک آیات میں فرمایا کہ لوگوں اس وقت سب سے بہترین شخص وہ ہے
جو گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو کے ایک اللہ کی حاکمیت اور اس کی بندگی کو قائم کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب وہ شخص بہتر ہوگا جو اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے رب کے بندگی کے راستے پہ قائم رہنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، شہروں کو چھوڑ کر کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاتا ہے، کسی وادی میں چلا جائے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے کسی وادی میں چلا جائے کہ میں اپنا ایمان بچا لوں، اس تنہائی میں، خلوت میں، پہاڑوں کی چوٹی پہ، اس وادیوں میں رہ کر دنیا کا سارا ساز و سامان قربان کر کے ایک اللہ کی بندگی پہ قائم بنوں۔ مجھے موت آئے، رب کی بندگی پہ آئے، جب ایسے حالات ہوں کہ تم شہر یا وادی میں ظالموں کا مقابلہ نہ کر سکو تو پھر ان شہروں کو چھوڑ دو، جنگلوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، وہاں جا کر ایک اللہ کی بندگی پہ قائم رہو، نماز قائم کرو، اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اسے یاد کرتے رہو۔ جب تم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کرو، رب کی بندگی کے راستے پہ قائم رہو۔ اس دور میں وہ شخص سب سے افضل انسان ہوگا جو اپنا ایمان بچانے کے لیے دنیا کا راہ و رام چھوڑ کے باہر جنگل میں چلے جائے۔ اس لیے کہ ساری دنیا کی دولتیں، دنیا کی ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، رب کی بندگی کے راستے پہ قائم رہنے کے لیے، لیکن ایمان وہ چیز ہے جو قربان نہیں کیا جا سکتا کسی بھی چیز پر۔ ساری کائنات پر بھی ایمان قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان کو بچانے کے لیے، رب کی بندگی کے راستے پہ قائم رہنے کے لیے یہ ساری کائنات قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے تصور آزادی، اصل میں تم رب کے بندے ہو، رب نے اپنی بندگی کے لیے تمہیں زمین پہ بھیجا ہے، رب کی حاکمیت کو منوانے کے لیے، رب کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ یہ ہے تصور آزادی کہ تم انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو کر صرف ایک اللہ کی غلامی اختیار کرو۔ رب کی غلامی تو نہیں چھوڑنا، مادر پتر آزادی کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ تمہاری زندگی اور تمہاری موت رب کی بندگی پہ ہونی چاہیے۔ تمہاری زندگی کا آخری سانس، آخری لمحہ بھی رب کی بندگی پہ ہو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے تصور آزادی، جس آزادی کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا۔ ہندوستان میں مسلمان نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ آج بھی ہندوستان کے لوگ حج کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں مسجد موجود ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ پھر کیا چیز تھی جس کے حصول کے لیے ہم نے ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان کو لینے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا؟ وہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ ارضی چاہتے ہیں جس پہ حاکمیت تو ایک اللہ کی حاکمیت، جہاں حکم چلے تو ایک اللہ کا حکم چلے، جہاں دین بالا ہو تو اللہ کا دین سب سے بالا ہو۔ جس مقصد کے لیے ہم نے اس زمین کو، اس وطن کو حاصل کیا۔ ورنہ مذہبی آزادی ہندوستان میں بھی ہے، آج بھی ہے۔ مسلمان اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، وہاں دینی مدارس بھی ہیں۔ پاکستان کی نسبت وہاں آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان میں حاکمیت اللہ کی نہیں ہے۔ ایک اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ہم نے یہ زمین، یہ پاکستان حاصل کی۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے جو ہم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ جس طرح مسلمانوں نے ہندوستان پر 1000 سال تک بادشاہ کی، مسلمان ہندوستان میں 1000 سال حکمران رہے ہیں، لیکن جب ان سے حکومت چھینی گئی تو ہندوستان میں کیا بنا، کیا ہوا؟ مسلمان آج اس تحقیق میں ہیں۔ بنی اسرائیل بھی اپنے دور میں رب ذوالجلال کی نہایت ہی
محبوب ترین قوم تھی. جتنے نبی اور رسول آئے اسی قوم سے آئے، جتنے حکمران تھے بادشاہ تھے اسی قوم کے بادشاہ تھے. لیکن جب اس قوم نے رب کی بندگی کا راستہ چھوڑ دیا، بندگی کے راستے کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کی، انبیاء کی توہین کی، انبیاء کی اطاعت کا راستہ چھوڑ کر اپنی خواہشات پر عمل کیا، رب کائنات نے ان سے حکومت چھین کر انہیں فرعون کا غلام بنا دیا. پوری کی پوری قوم کو فرعون کی غلامی میں دے دیا. اس لیے جب کوئی آزاد قوم رب کے راستے کو چھوڑ کر، رب کی بندگی کے راستے کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی اتباع کرتی ہے، رب تعالیٰ کے نزدیک وہ قوم بدترین قوم بن جاتی ہے. رب کائنات کو پرواہ نہیں ہوتی یہ کون ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مر جائیں ہلاک ہو جائیں، رب کو پرواہ نہیں ہوتی. جب قبرص کا علاقہ فتح ہوا، مسلمان فتح کا جشن منا رہے تھے، خوشی خوشی جشن فتح میں شریک تھے. صحابی رسول حضرت ابو درداء ایک جانب بیٹھے آنسو بہا رہے تھے. حضرت جبیر بن نفیر پوچھتے ہیں کہ ابو درداء کیا بات ہے، آج تو ساری قوم میں فاتح کی حیثیت سے جشن فتح منا رہی ہے، کامیابی کا جشن منا رہی ہے، اور تم آنسو بہا رہے ہو. فرمانے لگے کہ میں آج کی حالت میں نہیں، میں مستقبل کی حالت میں آنسو بہا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اس قوم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. دیکھو یہ قوم کل حکمران تھی، اس علاقے کے حاکم تھے، آج ہمارے غلام ہیں، قوم ہماری محکوم ہے. کیوں؟ ان لوگوں نے رب کی بندگی، رب کی اطاعت کا راستہ چھوڑ دیا. مجھے ڈر ہے کل جب میری قوم رب کی بندگی کے راستے کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے راستے پہ چلے گی تو کہیں میری قوم کا وہ انجام نہ ہو جو آج اس قوم کو رہا ہے. جب کوئی قوم رب سے دور ہو جاتی ہے، رب کے راستے کو چھوڑ دیتی ہے، تو رب کے نزدیک اس قوم کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے کہ اس کی مذہبی اور اس کی اخلاقی حیثیت کیا تھی. ان کی امانت کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤْدِيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. کہ ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کسی کو آپ بطور امانت 1 دینار کے دیں واپس کر دیں، ان کے پیچھے پڑ جائیں، سر پہ کھڑے ہو جائیں، صبح شام ان سے لڑے جھگڑا کریں، پھر تو واپس کر دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ 1 دینار بھی واپس نہیں کرتے. یہ بنی اسرائیل کی امانت داری کی کیفیت تھی. ذرا آج اپنے آپ پہ غور کر لیجیے. بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کیا گیا، ذلیل کیا گیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس قوم پہ بھی ذلال کے ذلت مسلط کر دی. کیوں؟ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے جو خوبیاں آج ہمیں بھی ہیں. آج بھائی کے پیسے کا عامل نہیں ہے، اپنی بہن اور بھائی کی دولت کو اچھاتا ہے، 1 روپے پہ مر جاتے ہیں، کسی کو اس کا حق نہیں دیتے ہیں. آج وہی کیفیت جو بنی اسرائیل کی تھی، آج کیفیت ہماری. قرآن حکیم ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اپنی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں وہ من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، فتوے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کتاب اللہ کی ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ کی نہیں ہوتی ہے. دین کو بیچ کر یہ پیسے کماتے ہیں، دین کو بدل دیتے ہیں، دین کی تعریف کر دیتے ہیں. اور آج دیکھ لیجیے مسلمان امت، خاص طور پہ یہ ہمارے
وطن کے لوگ کس طرح دین کو تبدیل کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جیسا کوئی نہیں، نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بڑے چہیتے ہیں، اللہ نے ہم پہ عذاب نازل نہیں کرنا، ہم جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اور آج ہم میں مسحق گروہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم فرقہ ناجیہ ہیں، ہم نجات پانے والے ہیں، ہم جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ وہی چیز تو ان میں تھی، وہی چیز آج ہمارے گھر ہے۔ قرآن کہتا تھا کہ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم غیر یہودی کا مال چھین لیں، اس کی عزت چھین لیں، اس کا خون بہا دیں، ہم پر کوئی جرم نہیں ہوگا، ہمیں تمہارا معاوضہ نہیں ہوگا، ہم تو اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، جس کا خون بہانا چاہے خون بہا سکتے ہیں، کسی کی عزت چھیننا چاہیں اس کی عزت ہاتھ میں ملا سکتے ہیں۔ ہمیں حق ہے ہر غیر یہودی پر جو چاہیں ظلم و ستم کریں۔ اور آج ہم میں سے بھی ہر بڑا یہ سمجھتا ہے کہ جو میرا ماتحت ہے میں اس کے ساتھ جو سلوک چاہوں کروں میرا حق ہے۔ ہر طاقتور اپنے سے کمزور کو جیسے چاہتا ہے اسے سلوک کرتا ہے۔ یہ بات صرف بڑوں کی نہیں ہے، ہماری بھی، چھوٹے ہوں یہ بڑے ہوں، یہ سوچ یہ فکر جو یہودیوں کی سوچ تھی آج ہم میں سے ہر ایک کی سوچ ہے۔ ہم میں جو چھوٹے ہیں، چھوٹے چودھری ہیں، ان کا بھی یہ کام ہے کہ جو ان کے ماتحت لوگ ہیں انہیں اپنا غلام سمجھتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کی بچیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، انہیں آگ سے جلا دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں۔ یہ بات کن میں ہے؟ عوام الناس میں ہے، ہم سب میں ہے، کسی نہ کسی حد تک ہم سب کی یہ سوچ ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں پر جو ظلم چاہیں کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی عدالت نہیں پوچھ سکتی ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے، اور یہ سوچے کہ پیسے دے کے ہم چھوٹ جائیں گے، عدالت میں جائیں گے، وکیل کرنے کو جائے ہم جج کر لیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ یہ چیزیں سوچ اور فکر یہودیوں کی سوچ تھی جو آج ہم میں شاید کر سکے۔ یہ ان کی کیفیت تھی یہودیوں کی، مذہبی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے تھے، انبیاء کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، انبیاء کی بات نہیں مانتے تھے۔ جب ان کے نبی نے کہا یا قومی ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم کے لوگوں یہ بڑی سرزمین مقدس، اس میں داخل ہو جاؤ، یہ وہ زمین ہے کتب اللہ لکم جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تمہیں ملے گی، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، بغیر جنگ کے تم اس شہر کو فتح کر لو گے۔ قوم نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ یہ کام کرو، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ وہ قوم ہے جسے ابھی فرعون کے مظالم سے آزادی ملی، ان کا نجات دہندہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے فرعون کے مظالم سے نکال کر، مصر سے نکال کے بیت المقدس جا رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں بیت المقدس سے اس شہر میں داخل ہو جاؤ، شہر تمہارا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کے جنگ کرو، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ جو قوم ذہنی طور پہ ایسی غلام بن چکی ہو، آزادی ملی ہے لیکن آزادی کا تحفظ کرنا نہیں جانتی، جو نہیں جانتی کہ آزادی کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، نبی موجود ہے، رسول موجود ہے، لیکن اطاعت نہیں کر رہے۔ رب کائنات نے جب دیکھا کہ یہ وہ قوم جو مظلوم تھی، جس کو آزادی دلوانے کے لیے میں نے نبی بھی بھیجا، رسول بھی بھیجا، اس قوم کو آزادی دلوائی،
اور آج یہ اس نبی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ قال فإنها حرمت علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض، رب نے کہا کہ اب یہ زمین، یہ شہر جو ان کے نصیب میں کر دیا گیا تھا، 40 سال تک یہ جنگل میں گھومتے رہیں گے، انہیں جنگل سے باہر جانے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آئے. یہ شہر ان پہ حرام کر دیا گیا، 40 سال تک یہ لوگ اس جنگل میں پھرتے رہیں گے، یہ جنگل سے باہر جانے کا راستہ نہیں ملے گا. نبی موجود ہے، رسول موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور السلام بھی موجود ہیں، لیکن رب کہتا ہے کہ نہیں. جس قوم نے آزادی کی پرواہ نہیں کی، آزادی کی فکر نہیں کی، آزادی کا تحفظ نہیں کیا، یہ قوم اس قابل ہے کہ اس کو 40 سال تک اس جنگل میں قید کر دیا جائے. جب یہ نسل ختم ہو جائے گی، نئی نسل پیدا ہوگی، جب ان کے ذہنوں میں تصور آزادی جنم لے گا، ان کے دلوں میں آزادی کی فکر ہوگی، تب ہم دیکھیں گے انہیں آزاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تب تک یہ قوم، یہ نسل اس جنگل میں قید بن رہے گی. 40 سال تک بنی اسرائیل اس جنگل میں قیدی بن کے رہے. جب نئی نسل پیدا ہوئی، نبی بھی فوت ہو جاتے ہیں، رسول بھی فوت ہو جاتے ہیں، یہ لوگ رب کی معصیت کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں. 40 سال میں نئی نسل جوان ہوتی ہے، ان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے جو راستہ اختیار کیا تھا غلط تھا. پھر اب سے دعائیں کی، التجائیں کی، روئے پیٹے، پھر رب نے ان کی دعائیں قبول کر کے پھر جنگل سے نکلنے کا راستہ بتایا. آزادی لینے کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، جانوں کی، مالوں کی، جائیدادوں کی، اولادوں کی، لیکن آزادی کے تحفظ کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے اپنی خواہشات کی، اپنے مفادات کی. آزادی لینے کے لیے کچھ اور قربان کرنا پڑتا ہے، وہ ہم نے کر دیا، لیکن آزادی کے تحفظ کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کو، اپنے مفادات کو قربان کرنا تھا. جو ہم قربان نہ کر سکے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنے مفادات حاصل کرتے رہے، جس کے نتیجے میں آج 60 سال سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے. 70 سال ہو رہے ہیں، لیکن قوم ذہنی طور پہ غلام ہے. آج جس ملک میں وہ مقصد حاصل کرنا کہ رب کی حاکمیت والا، حاکمیت کا یہاں قائم ہو، کہیں نظر نہیں آ رہا. تو اس طرح رب کی رحمتیں بڑھتی اپنے نازل. جب کوئی قوم اس طرح بن جاتی ہے، رب کی اطاعت نہیں کرتی، اپنی خواہشات کی پیروی کرتی ہے، اپنے مفادات کو ہر چیز سے زیادہ عزیز جانتی ہے، تو پھر غیر نہیں اپنے آقا بن جاتے ہیں، اپنے آقاؤں کی غلامی میں آ جاتی ہے، اپنی قوم کے ظلم اٹھاتے ہیں جو غیر نہیں اٹھائے. اب بھی وقت ہے یہ قوم سمجھ آئے وہ مقصد، جس مقصد کے لیے علم حاصل کیا گیا، رب کی بندگی کا، حاکمیت والا کو قائم کرنے کا، ایک رب کی حاکمیت کا. اگر ہم اس راستے پہ چل پڑیں تو آج بھی ذلتیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں، ہمیں عزت رفتہ مل سکتی ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو رب کی یہ سنت ہے، رب کی یہ طریقہ ہے کہ پھر ایسی قوم کو ملا دور نہ جائیں. عراق اور شام کا انجام دے دیجیے. اب کے دور میں کتنی مضبوط قوتیں تھیں، مالی لحاظ سے بھی تھی. عراق ایٹمی قوت، لیکن کچھ چیز کام نہ آئی جب رب کے راستے پر چلے. ہماری قوم بھی آج ذہنی طور پہ غلام ہے. اس کے ساتھ جو بھی کر لیا جائے غلاموں کی طرح ہر طرز پہ راضی ہو جاتی ہے. یہ غلامی کی فکر، غلامی کی سوچ ایسی سوچ ہے جس کی وجہ سے ہم پوری کی قوم بک جاتی ہے. اور دشمن کہتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو چند دارچنوں کے لیے اپنی ماں کا سودا بھی کر لیتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، آپ غصہ کریں نہ کریں، مانیں نہ مانیں، لیکن حقیقت ہے
کہ آج ہم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہمارے بھائیوں کو دشمن کے ہاتھوں بیچا. ہمارے ہی وہ بھائی ہیں جو پاکستان کے امن سلامتی کو دہشت گردی میں تبدیل کر دیتے ہیں. ہمارے ہی وہ بھائی ہیں جو ہماری دولتیں چھین کے بلند سے پاک لے جا رہے ہیں, اپنے مفادات میں استعمال کر رہے ہیں. سمجھیے, آزادی کا تحفظ کیجیے. آزادی کو سمجھیے, آزادی ہے کیا؟ بھارت میں آزادی کچھ نہیں ہے. یہ وہ آزادی ہے جس سے قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. کوئی قوم بھی غربت کے ساتھ تباہ نہیں ہوتی, معیشت کی بنا پہ تباہ نہیں ہوتی, مال نامی ہو, لیکن قوم کا کردار عالی ہو, قوم کے اخلاق عالی ہو. جب کوئی قوم اس کے اخلاق و کردار مضبوط ہو, اس کی فوج ہو یا نہ ہو, وہ ایک مضبوط قوم ہوتی ہے. آج ہمارے سامنے جاپان کی مثال ہے جس کے اپنی کوئی فوج نہیں ہے, لیکن اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اپنے بچوں کو 8 سال تک سکول میں صرف اور صرف اخلاق سکھاتے ہیں, ان کے کردار کو سنبھالتے ہیں. وہی خوبیاں جو ایک مسلمان میں ہونا چاہتے تھے اپنے بچوں پیدا کرتے ہیں. وہ قوم باکردار ہے, باخلاق ہے, اس کی فوج کی حاجت نہیں ہے. قومیں تباہ ہوتی ہیں جب ان کا اخلاق بگڑ جاتا ہے, کردار بگڑ جاتا ہے. جب کسی قوم میں عدل و انصاف کا جنازہ نکل جائے, ہر شخص ظالم بن جائے, اپنے چھوٹے پہ ظلم کرے, ایسی قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں.